الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده رواه ابن ماجہ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. قابل احترام علماء دین و بزرگان دین، امت محمدیہ کے عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات، بے شمار حیوانات، نباتات و جمادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنا کر کے پیدا فرمایا. انسانوں کے زمرے سے مستثنیٰ کر دیا جائے تو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا بنا کر کے پیدا فرمایا. برادران، اللہ کے بے شمار نعمتیں ہیں جو انسان
دن کے ہر لمحے میں استعمال کرتا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتیں پا کر اس کی شکر گزاری جس طریقے سے ادا کرنا ہے نہیں کر پاتا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر اس کی شکر گزاری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ سب سے بڑی نعمت توحید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے مقدر میں نصیب فرمایا۔ اللہ سے دعا گو ہے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ آئیے مختصر حمد کے بعد آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگن درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، جن کی بدولت ہم اور آپ ایمان والے ہوئے، ہم اور آپ رشد و ہدایت والے ہوئے، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوئے۔ ایسے نبی پر انگن درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران عزیز، میں نے آپ کے سامنے ایک چھٹے پارے کی ابتدائی آیت کریمہ، ایک آیت کریمہ آپ کے گوشے گزار کی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے ابن ماجہ کی ایک حدیث آپ کے گوشے گزار کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمعہ میں ایک خصوصی موضوع لے کر آپ کے سامنے ہمیشہ کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سنانے، حق سننے، حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے دوران سنائی ہے، انشاءاللہ آج کے خطبے کا موضوع یہی حدیث ہوگا، اسی حدیث کو آپ کے گوشے گزار کیا جائے گا۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدی۔ یہ پوری حدیث ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ، اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ ایک بہت ہی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ وہ بات وہ قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس تعلق سے ہے پہلے یہ جان لیں۔ وہ قول دعا کے تعلق سے ہے۔ کس تعلق سے ہے؟ وہ جو بات ہے جس حدیث میں کہی گئی وہ دعا کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ اس سے پہلے کہ میں اس حدیث پر آؤں، ایک تمہیدی بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، دنیا کے اندر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے۔ دنیا میں ہر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنی دعائیں رکھتا ہے، اپنی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرتا رہتا ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں کسی کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، کسی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد فرما دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، کسی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد فرما دیتا ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 ایسے بندوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 ایسے بندوں کا ذکر فرمایا جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ جب بھی یہ 3 بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، فوراً ان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا تو جلد قبول کر لی جاتی ہے یا تو تاخیر، لیکن ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہ 3 آدمی کون ہیں؟ اسی بات کو میں انشاءاللہ اس خطبے میں دہرانا چاہتا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 3 بندے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ثلاث دعوات یستجاب لہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی دعاؤں کو قبول کر لیا جاتا ہے، لا شک فیہن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ، اور حدیث کون کا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں تو ذرا اندازہ لگائیے کہ لا شک فیہن کا لفظ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کی دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہو کہ ان کی دعا قبول ہو کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ایک مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس بات پر ایمان لائے کہ یہ وہ لوگ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اور محتاط رہیں ان دعاؤں کے تعلق سے، ہوشیار رہیں ان دعاؤں کے تعلق سے کہ کہیں یہ دعائیں تمہارے خلاف نہ کر دی جائیں، یہ دعائیں کہیں تمہارے لیے، یہ بد دعائیں نہ تمہارے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول نہ کر لی جائیں۔ اور وہ 3 لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ایک ایک کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ پہلا وہ بندہ جس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا، فرماتے ہیں اللہ کے نبی، دعوت المظلومی، مظلوم کی دعا۔ ایک مظلوم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے تو مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ مظلوم کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، جسے ستایا گیا ہو، جسے مارا گیا ہو، جسے تکلیف دی گئی ہو دنیا کے اندر، ایسا پریشان بندہ، ایسا مظلوم بندہ جس کے پاس اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت نہیں ہے، وہ مجبور ہے، لاچار ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایسا مظلوم بندہ جو دنیا کا مارا ہے، ظالموں کا مارا ہے، ظالم لوگ اسے پریشان کر کے چھوڑے ہوئے ہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایسا مظلوم بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے ظالم کے حق میں دعا کرتا ہے، ظالم کے حق میں بد دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے، دیر سے ہی صحیح اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تھوڑی تاخیر ہوگی۔ دیکھیے مظلوم آدمی کب ہو جاتا ہے؟ اگر کسی کو آپ نے ستایا، کسی کو آپ نے تکلیف دیا، تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق آپ کا دفاع کرے، وہ اپنے آپ کو بچائے، وہ کہیں دوسروں کے پاس جا کر کے گوہار لگاتا ہے کہ فلاں بندہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، فلاں بندہ مجھے مار رہا ہے، فلاں بندہ مجھے ذلیل کر رہا ہے، میں طاقت نہیں رکھتا کہ میں اس کا مقابلہ کروں، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کہیں بھی اسے اگر سہارا نہ ملے، کہیں اسے سہارا نہ ملے، آخری ہتھیار جس کے بارے میں نبی نے کہا وہ دعا ہے، اور وہ دعا یہ مظلوم بندہ اس ہتھیار کو اپناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس ظالم کے ظلم سے میں پریشان ہو چکا ہوں، اے اللہ اس ظالم کے ظلم سے میں جو ہے تنگ آ چکا ہوں، اے اللہ میری دعا اس کے مقابلے میں قبول فرما، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، نبی نے کہا دعوت المظلومی، جب دعا کرتا ہے مظلوم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، اور ظالم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کے اوپر ظلم کرنے سے محتاط رہیں، بچتے رہیں۔ آپ کسی طریقے کا ظلم کر سکتے ہیں؟ آدمی آج کیا کر رہے ہیں؟ آپ ماحول و معاشرے کا جائزہ لیں، ہوتا یہی ہے، طاقت جس کے پاس ہے، قوت جس کے پاس ہے، پاور جس کے پاس ہے، مال و دولت جس کے پاس ہے، جس کے پاس اللہ نے کچھ طاقتیں دے رکھی ہیں، وہ بندہ اپنے سے کمزور لوگوں پر
ظلم کرنا چاہتا ہے۔ کوئی طاقت والا ہے تو جسے ضعیف اللہ نے بنایا اس کے اوپر وہ ظلم کرتا ہے۔ کوئی صاحب اقتدار ہے جس کے پاس کوئی حکومتی طاقت ہے، وہ مظلوم لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر کے آگے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، ظالم جس کا کوئی نہیں ہوتا، مغل لوگ کہتے ہیں نا، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا اللہ ہوتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ اور یہ مظلوم بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اس ضمن میں سورہ نساء کی ایک آیت بڑی پیاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اس آیت میں 6 پارے کی یہ ابتدائی آیت کریمہ سورہ نساء کی یہ آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، دیکھو اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت ہی زیادہ ناپسند ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرے۔ کیا بیان کرے؟ ایک آدمی ہے، اس آدمی کی برائی آپ اس کے پیٹھ پیچھے دوسروں کے سامنے بیان کریں، بھئی وہ آدمی ایسا ہے، وہ آدمی ویسا ہے، وہ آدمی ویسے ظلم کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، فلاں کام، اس کے عیوب کو بیان کیا جائے، اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے واضح کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو منع فرمایا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرے۔ آگے فرمایا الا من ظلم، مگر اللہ نے ایک بندے کو اجازت دی ہے، ایک بندے کو اللہ نے اجازت دے دی کہ وہ بندہ چاہے تو الا من ظلم، مظلوم آدمی، ایک مظلوم آدمی اپنے ظالم کے ظلم کو، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو دوسروں کے آگے بیان کر سکتا ہے، بول سکتا ہے کہ میرے اوپر ایسا ظلم ہوا، مجھے ایسا پریشان کیا گیا، مجھے ایسا ستایا گیا۔ حالانکہ ایک عام بات یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی برائی نہیں بیان کر سکتا، لیکن مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ ظالم کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، مظلوم کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑا پیارا نقطہ بیان فرماتے ہوئے کہا کہ مظلوم کو کیوں اجازت ملی کہ وہ ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کرے؟ اس کے 3 باتیں ہیں، 3 وجوہات ہیں، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ اس لیے مظلوم ظالم کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ اور 3 وجہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں پہلی وجہ بتاتے ہوئے مفسرین نے لکھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے مظلوم بیان کر سکتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے، عیاں کر دیا جائے، تو ظالم ظلم کرنے سے بچ جائے، ظالم ظلم کرنے سے بچ جائے۔ مطلب آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ کو جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے، آپ بہت سہ چکے، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے لیے اجازت ہے مظلوم کے لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر کے دیکھو بھائی فلاں بندہ ہے، فلاں مسلمان یا فلاں بندہ ہے، اس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اس طریقے سے مجھے ستاتا ہے۔ کیوں بیان کریں؟ اس لیے کہ اگر تم بیان کرو گے ممکن ہے کہ ظالم سن کر کے دوبارہ وہ غلطی نہ کرے، دوبارہ تمہیں ستائے نہیں، پریشان نہ کرے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کے کہا اللہ کے نبی میرا ایک پڑوسی ہے، مجھے بڑا ستاتا ہے، مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس کی پریشانی سے میں تنگ آ چکا ہوں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ایک کام کرو، جاؤ اپنے گھر میں جتنا بھی سامان ہے نکال کر کے باہر پھینک دو، یعنی راستے میں ڈال دو، گھر کے آنگن میں سارا سامان ڈالو اور تم بھی راستے میں بیٹھ جاؤ، تم بھی راستے میں بیٹھ جاؤ۔ نبی کائنات علیہ السلام کی زبان مبارک سے
یہ بات سنی تو انہوں نے کیا کیا، گئے جا کر کے اپنے گھر کے سارا سامان نکالا اور باہر ڈال دیا، پھینک دیا، اور سامان کے ساتھ وہ چوراہے پر بیٹھ گئے، راستے میں بیٹھ گئے۔ آنے جانے والے، راستے میں گھومنے والے لوگ آتے جاتے پوچھتے، بھئی کیا ہوا، سارا سامان لے کر کے باہر بیٹھا ہوا ہے، کس نے تجھے گھر سے نکالا، کس نے تجھے پریشان کیا؟ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کے سوال کے بعد یہ آدمی جواب دیتا ہے، نہیں، میں اس آدمی کے ظلم سے تنگ آ چکا ہوں، یہ جو میرا پڑوسی ہے اس کے ظلم سے میں تنگ آ چکا ہوں، اس لیے نبی سے میں نے پوچھا، نبی نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں سارا سامان باہر پھینک دوں اور میں راستے میں بیٹھ جاؤں، تو میں بیٹھ گیا ہوں۔ اب آنے جانے والے لوگ سن کر کے جو ہے ہر کوئی اس آدمی کو جو ستانے والا تھا، جو ظالم تھا، اس سے کہنے لگے، تیرا ستیاناش ہو، تیرا برا ہو، تجھے فلاں ہو، تجھے فلاں ہو۔ سارے لوگ لعن طعن کرنے لگے، بد دعا دینے لگے۔ ابھی اندر بیٹھے بیٹھے سن رہا ہے، کیا آنے جانے والے تمام لوگ اسے بد دعا دے رہے ہیں، تمام لوگ اسے گالی جو ہے لعن طعن کر رہے ہیں۔ اب یہ پریشان ہوا، باہر آ کر کے کہا، ارے میرے بھائی، اپنا سامان اٹھا، گھر میں جا کر کے بیٹھ جا، آج کے بعد میں تیرے کسی معاملے میں نہیں آؤں گا، مجھے معاف فرما دے، تیرے کسی معاملے میں نہیں آؤں گا، میں تیرے اوپر ظلم نہیں کروں گا، اب اٹھا اندر چلا جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی بد دعا سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ مظلوم جب دعا کرتا ہے، مظلوم جب گوہار لگاتا ہے، ایک مظلوم اللہ کے سامنے اپنے گریبان کو جو ہے چاٹ کر کے روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جلال میں آتی ہے، جوش میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی ظلم کرنے سے بچتا رہے، پریشان لوگوں کو کرنے سے بچتا رہے۔ ذہنی ظلم ہو سکتا ہے، بدنی ظلم ہو سکتا ہے، اور جو ہے طاقت کے بل بوتے پر ظلم کرنا ہو سکتا ہے۔ ظلم کے کئی قسمیں، کسی بھی طریقے کا ظلم اگر تم لوگوں پر کرتے ہو، اگر وہ مظلوم آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرے تو تمہارے حق میں اس کی بد دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو پہلی وجہ کیا بتائی گئی الا من ظلم کی تفسیر میں، کہ پہلی وجہ یہ ہے، اگر ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے یہ مظلوم بیان کرے گا تو ظالم ظلم سے رک جائے گا، ممکن ہے کہ رک جائے گا۔ دوسری وجہ مفسرین لکھتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے، اگر ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا جائے، بتا دیا جائے، تو لوگ اس کے ظلم سے آگاہ ہو جائیں گے اور دوسرے لوگ بچ جائیں گے، دوسرے لوگ بچ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، اس ظالم کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کر دو، ورنہ آپ کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ بھئی انہیں بڑا خراب ہے، بھی انہیں بڑا غلیظ ہے، انہیں جو ہے بڑا شرابی ہے، کبابی ہے۔ آپ ایک مسلمان کے عیب کو جانتے ہیں، لیکن آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھریں، مگر مظلوم کو یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ لوگوں کے سامنے ظالم کے عیب کو بیان کر دے، تاکہ وہ لوگوں کے ظلم سے، یعنی ظالم کے ظلم سے لوگ آگاہ ہو جائیں اور اس سے بچ جائیں۔ ہو کہ ابھی وہ اتنا غلیظ آدمی ہے، وہ اتنا ظالم ہے، تو چلو بھی ہم بھی اس سے بچ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ ظالم کے ظلم کو جب لوگوں کے سامنے مظلوم بیان کرے تو ممکن ہے کہ لوگ بھی اس کے ظلم سے بچ جائیں، اس لیے بیان کرنا چاہیے۔ اس لیے بیان کرنے کے اللہ نے الا من ظلم کی قید لگائی کہ مظلوم بیان کر سکتا ہے۔ تیسری وجہ اس لیے مظلوم ظالم کے ظلم کو بیان کرے، اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، دل کو تسلی ملتی ہے۔ جب تک غم کسی کے سامنے بولا نہیں جائے گا، دل کو ٹھنڈک نہیں ملتی۔ اس لیے ایک مظلوم آدمی اس کے ظلم پر، اس کے اوپر ہونے والے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو مظلوم کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، مظلوم جب اس کے ظلم کو بیان کر دے گا تو مظلوم کے دل کو ٹھنڈک تو ملے گی، ساتھ ہی ساتھ وہ بڑا گناہ کرنے سے بچ جائے گا، وہ تلوار اٹھانے سے بچ جائے گا۔ کیا ہوتا ہے، آدمی پر آپ ظلم پر ظلم کرتے جاؤ
اسے بھی کبھی نہ کبھی غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ بھی پریشان ہو جائے گا، اسے بھی غصہ آئے گا، اور یہ کیا کرے گا؟ ظالم کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا۔ ممکن ہے کہ یہ اختلاف، یہ فساد بہت دور تک چلا جائے اور خون ریزی میں تبدیل ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوم سے کہا تیرے اوپر ہونے والے ظلم کو تو لوگوں کے سامنے بیان کر، تاکہ تیرے دل کو ٹھنڈک ملے اور تو تلوار اٹھانے سے بچ جائے اور تو پریشان ہونے سے بچ جائے۔ تو مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہو۔ آپ کے ہاتھ سے کسی پر ظلم ہونا نہیں چاہیے۔ مظلوم کی بد دعا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی، کہا کہ دیکھو اگر مظلوم، اگر کمزور آدمی گنہگار ہی کیوں نہ ہو، فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، بہت سارے لوگوں کو ہم کہتے ہوئے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی بڑا انہیں دعا کرنے کا بڑا اللہ والی انہیں اللہ والا، اس کی دعا اللہ قبول کر۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی مظلوم پریشان ہو کر کے اللہ تجھے جو ہے ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے، اللہ تجھے ایسا کرے، اللہ تجھے نیست و نابود کرے، اللہ تجھے برباد کرے، اللہ تجھے فلاں کرے۔ ایک مظلوم آدمی ظالم کے خلاف ایک گوہار لگاتا ہے۔ اب ظالم کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے بڑا تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول کر لے گا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اگر مظلوم فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ ہو، گنہگار ہی کیوں نہ ہو، وہ گنہگار ہے، لیکن جب وہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اللہ، مظلوم جب اللہ کو پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور اللہ دیر سے ہی صحیح اللہ اس کا حساب کر کے چھوڑے گا ظالم کے خلاف۔ تو میرے عزیزو، ظلم بہت خطرناک اور بہت ہی ایسا بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی پاداش میں لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے، لوگ جہنم کے مستحق۔ اور ایک بات، نکتہ بیان کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پڑھیں گے، مفسرین کے اقوال پڑھیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے، قرآن کو ٹٹولیں گے، احادیث کو چھانیں گے، ایک بات ہمیں روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کا وعدہ فرمایا، قیامت کے دن ہر گناہ کی سزا قیامت کے دن دی جائے گی، مگر ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ ظالم کو دنیا کے اندر دے دیتا ہے، دنیا کے اندر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، ایک اچھی حدیث یاد آئی، بات بیان کر کے میں آگے بڑھوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے کہ بھئی یمن کو جاؤ، ہماری طرف سے تم عامل ہو، وہاں پر جا کر کے آپ جو ہے ہماری حکم کی پاسداری کرنا اور لوگوں کو تبلیغ کرنا، اسلام کی دعوت دینا۔ کیا فرمایا؟ حضرت معاذ بن جبل کو کہا اے معاذ بن جبل، تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، ایسے لوگوں کی طرف تم جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، وہاں جاؤ تو انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا۔ اگر وہ لوگ مان لے، اللہ دین قبول کر لے، تو ان سے کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے، 5 وقت کی نماز۔ اگر وہ اہل کتاب یمن والے اسے بھی مان لے، اللہ پر ایمان بھی لائے اور 5 وقت کی نماز کے حکم کو بھی مان لے، تو ان کے سامنے کہنا اور ایک حکم، اور وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ کا بھی انہیں حکم دے دینا۔ توحید ہوئی، نماز ہوئی، زکوٰۃ کا حکم ہوا۔ ان سے کہنا کہ زکوٰۃ تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور تمہارے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ زکوٰۃ کا ہی ڈیفینیشن ہے نا کہ امیروں سے لیا جائے اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ اگر یہ اہل کتاب اسے بھی قبول کر لیں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا واتقی دعوت المظلوم، اے معاذ بن جبل یاد رکھنا، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا۔ تمہارے پاس قوت ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تم حاکم بنا کر کے یمن کی طرف بھیجے جا رہے ہو، یاد رکھیں تمہارے ظلم سے کوئی مظلوم تمہارے خلاف بد دعا نہ کرے، ظاہر رہو، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہو۔ کیا فرمایا آگے؟
فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب۔ اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ سنو، اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم اگر دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ میرا کوئی مددگار نہیں، اللہ کوئی میرا کوئی پرسان حال نہیں، اللہ سارے در سے میں دھتکارا ہوا، اے اللہ تو ہی میرا سہارا، اے اللہ تیرے سامنے میں ہاتھ پھیلا کے میری مظلومیت کو ظاہر کرتے ہوئے اے اللہ میں دعا کر رہا ہوں، میرے اوپر ظلم زیادہ ہو چکا ہے، اللہ کی قسم ہے اللہ کے اور اس بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اس کی دعائیں جو ہی آسمان کی طرف اٹھیں گی، حدیث میں آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ جب بھی مظلوم آدمی دعا کرتا ہے، آسمان کی طرف دعائیں چڑھتی ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی نے کہا دعوت المظلومی، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس کی دعا اللہ کے دربار میں رد نہیں کی جاتی، اللہ کے دربار میں اس کی دعا لوٹائی نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیر سے ہی صحیح اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو لوگوں پر ظلم کرنے سے بچتے رہو، پہلا بندہ یہ ہے۔ اس لیے رتی بھی ظلم ہو اسے کرنے کی آپ ہرگز کوشش نہ کریں، یہ ممکن کوشش کریں کہ میرے طرف سے کسی بندے پر رتی برابر بھی ظلم نہ ہو، رتی برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ دوسرا وہ بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بندے کے تعلق سے فرمایا اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ کون ہے بندہ؟ آگے فرماتے اس حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، کیا فرمایا؟ دعوت المسافر، مسافر کی دعا جب وہ سفر میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی سفر کرتے ہیں نا بھائی، ہم بھی سفر کرتے لمبے ہم بھی جو ہے ہمارے گاؤں کو چھوڑ کر لمبے شہروں کی طرف جاتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن کا مہینوں کا سفر ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ مسافر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے سفر کے لیے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسافر کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ کیوں رد نہیں فرماتا؟ اس لیے کہ مسافر بھی لاچار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے۔ کسی گاؤں میں چلا گیا بندہ، وہاں کوئی پرسان حال نہیں، کوئی بیٹھے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اکیلا تنہا اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ اللہ تو ہی میرا سازگار، اے اللہ تو ہی میرا مددگار، اب میں یہاں سے نکلا، اب میں گھر کو لوٹنے تک اے اللہ میں تیرے حفظ و امان میں رہنا چاہتا ہوں، تو ہی میرا محافظ، تو ہی میرا نگہبان، تو ہی میرا پالنے والا، اے اللہ تو ہی مجھے صحیح سلامت گھر کو پہنچانے والا۔ سفر میں نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ مسافر کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں فرماتا۔ کوشش کریں کہ آدمی کبھی مسافر کو تکلیف نہ دے۔ اس سے ایک نقطہ ہی ملا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی مسافر آئے، بہت سارے جگہوں پر ہوتا ہے، معاملات دیکھے ہوں گے، لوگ کسی دوسرے شہر گاؤں چلے جاتے ہیں، آٹو والوں سے راستہ پوچھتے ہیں، راستہ بھی یہاں سے کہاں جانا ہے؟ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو آپ راستہ بتاؤ۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھما پھرا کر کے چھوٹی سی جگہ جو قریب ہوتی ہے اس جگہ پر پہنچانے کے بجائے اتنا گھماتے ہیں پوری آدھی سٹی گھما کر کے بعد میں لے جا کر چھوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھئی شہر، بعد میں جب اسے تحقیق کرے گا تو معلوم ہوگا یہ تو میرے بغل میں تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا اور اتنی لمبی سیر کرا دی اور مجھ سے 500,000 روپئے لے لیے۔ کیا ہوا؟ ہے ظلم تو ہوا نا۔ مسافر کے ساتھ آپ نے ظلم و زیادتی کی، پریشان کیا اسے۔ اگر تمہارے اس حرکت کا علم مسافر کو ہو جائے اور اللہ سے دعا کرے، اللہ اس آٹو والے کو دیکھ لینا، اللہ اس نے مجھے پریشان کیا ہے، اللہ کی قسم ہے، نبی کا وعدہ ہے، اس کی دعا تمہارے حق میں قبول کر لی جائے گی اور اس کا بڑا خطرناک بدلہ تم سے لیا جائے گا۔
لینے والا کون؟ خود اللہ تبارک تعالیٰ. اور یہ بندہ اللہ سے دعا کرے. پریشان مسافروں کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے. مسافر کی دعاؤں میں وہ طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. حضرت عبداللہ بن حبشی ایک راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن حبشی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہیں بیری کا درخت ہو سایہ دار، اس درخت کو کاٹا نہ جائے، بلا ضرورت مت کاٹے. اگر کوئی کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے سر کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دے گا. کس درخت کو؟ بیری کا درخت. یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی تو ابو داؤد رحمہ اللہ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ بیری کی درخت کو نہ کاٹا جائے؟ بیری کی درخت کو اگر کاٹیں گے اللہ جہنم میں ڈال دے گا. تو ابو داؤد رحمہ اللہ نے بڑی پیارے انداز میں اس بات کو سمجھایا کہ کہا کہ کسی میدان میں اگر یہ درخت ہو، سایہ دار درخت ہو، کسی میدان میں بیری کا درخت ہو یا کوئی اور درخت، ایک میدان میں سایہ دار درخت، بڑا درخت ہو، اور لوگ یا کوئی آدمی بلا ضرورت اس درخت کو کاٹ دے، بلا ضرورت، جبکہ جانور اور مسافر وہاں پر آ کر کے اس کے سائے میں بیٹھ کر کے آرام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بلا ضرورت اس بیری کے پیڑ کو کاٹنے کے بدولت اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ اس نے مسافروں کو پریشان کیا ہے. مسافروں کو اس نے پریشان کیا. مسافر آ کر وہاں بیٹھتا تھا، جانور وہاں آ کر بیٹھتے تھے، اس کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا، نقطہ ملحوظ رکھا جائے، مسافروں کو پریشان کرنے کی کوشش ہرگز نہ کیا جائے. مسافر کو اگر کوئی مسافر مسجد میں آ جائے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسجد میں آ جائے، بہت جگہوں پر ہوتا ہے، مسافر پریشان ہو جاتا ہے، کیا ہوا بھائی؟ وہ پریشان گھومتا رہتا ہے، کیا ہوا؟ وہ کہے گا نہیں مولوی صاحب ہم مسجد میں سوئے ہوئے تھے، کسی نے میرا موبائل چرا لیا. اللہ اکبر. مسجد میں اور چوری، کوئی کسی کا پرس چرا لیا جائے کسی مسافر کا بٹوا مار لیا جائے، کسی مسافر کا موبائل چوری کر لیا جائے. یہ مسافر کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، اپنی مصیبت کو دعوت دینا ہے. یاد رکھیں، اپنی مصیبت کو دعوت دینا ہے. اگر یہ مسافر جس کا تم نے بٹوا مارا ہے، کوئی پریشان تمہارے سامنے آئے، مسافر زدہ پریشان راستہ بھٹک کر کے آئے، راستہ دکھا دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسافر کو اگر کسی نے راستہ بھی دکھا دیا کہ بھئی فلاں جگہ جاؤ تمہارا کام بن جائے گا، فلاں جاؤ تمہاری منزل مل جائے گی، تو اس نے صدقہ کر دیا. کتنا بڑا ثواب؟ صدقہ کرنے کا ثواب. تو یہ مسافر کی بد دعا سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المسافری، مسافر کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. تیسرا آدمی، وقت کم ہے اس پر تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. تیسرے آدمی کے تعلق سے بڑا سنجیدہ، اور میں سمجھتا ہوں اس بات کو ہماری نوجوان پیڑھی اپنے ذہن اور دماغوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کے اس قول کو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ. کیا فرمایا؟ ایک باپ کی دعا جب وہ اپنے بیٹے کے حق میں کرتا ہے، ایک باپ جب اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے تو باپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، رد نہیں فرماتا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ والدین کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جاؤ، والدین کی نافرمانی کرنے سے بچو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تمہارا بوڑھا باپ تمہارے گھر میں ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر کے اس کی ضرورتوں کا مطالبہ کرو، اس کے سامنے بیٹھ کر کے تم اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہارا باپ تمہارے حق میں دعا کرے تو تمہاری حق میں اس کی دعا قبول کر لی جائے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں. ہم جو ہے نگر ڈگر چکر لگاتے ہیں، کون ایسا ملا مل جائے، کون ایسا پیر مل جائے، کون ایسا فقیر مل جائے، کون سی ایسی درگاہ مل جائے
کون سا ایسا 76 خانہ مل جائے جہاں پر ہم جا کر کے ہمارے حق میں دعا کروا لیں؟ فلاں پیر صاحب کو 10,000 تحفے میں دیا، کہا پیر صاحب میرے حق میں دعا کر دو، فلاں ملا کو دے دیا، مولوی صاحب میرے حق میں دعا کر دو، فلاں درگاہ میں جا کر کے چادر چڑھوا دیا، کہا میرے حق میں دعا کر دو کہ میں پریشان ہوں، میری پریشانی دور ہو جائے، میں قرض دار ہوں، میرے قرض داری دور ہو جائے۔ اللہ کی قسم ہے کسی پیر ملا کوئی فقیر کوئی درگاہ کے سامنے جا کر کے تم دعا لگانے کی گوہار دعا کرنے کی گوہار لگاتے ہو، اللہ کی قسم ہے سب سے بڑا پیر تو تمہارے گھر میں تمہارا باپ بیٹھا ہوا ہے تمہارے لیے۔ جاؤ اس کے قدموں میں بیٹھو، جاؤ اس کے خدمت میں بیٹھو، اس کے سامنے اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھ کر کے اس سے کہو ابا میرے حق میں دعا کرو میں پریشان ہوں، اے ابا میرے حق میں دعا کرو میں پریشان ہوں۔ کبھی پوچھو اپنے باپ سے، اللہ کی قسم ہے وہ باپ جو دل سے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ کوئی اس کے درمیان باپ کے دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باپ کی دعا ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے، بچوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ بہت سارے ماں باپ کو ہم نے دیکھا ہے جو پریشان مصیبت زدہ، ان کی ضعفی کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں وہ جو ہے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اپنی اولاد کو بد دعا کرتے ہوئے کوستے ہوئے اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ ایسی اولاد کو اٹھا لے، اے اللہ ایسی اولاد کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ ایسی اولاد کو برباد کر دے، اے اللہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، اے اللہ اس نے مجھے پالا نہیں، اے اللہ اس نے مجھے میری خیر خیریت نہیں مانگی۔ اللہ کی قسم ہے باپ کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کریں۔ انہیں آج کتنے اولاد ایسے جن کے گھروں میں ماں باپ ہیں لیکن ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی پریشانی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کی قسم ہے یہ وہ دعا ہے، یہ وہ برکتیں ہیں جو تمہارے گھروں میں ہیں، جب تک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر لو، باپ کو منانے کی کوشش کرو۔ باپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ کیا کہا؟ باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ باپ کو ناراض کر کے، ماں کو ناراض کر کے کوئی آدمی جنت پانا چاہتا ہے تو اللہ کی قسم ہے دنیا بھر نیکیاں لے کر، دنیا بھر کے نیکیاں لے کر، دنیا بھر کے روزے لے کر، دنیا بھر کی نمازیں لے کر، دنیا بھر کر صدقہ و خیرات لے کر کے، ان کے والدین کو ناراض کر کے اللہ کے دربار میں پہنچ جائے، اللہ کی قسم ہے یہ ساری نیکیاں تمہارا بیڑا پار نہیں لگا سکتی جب تک کہ تمہارے والدین تم سے راضی نہ ہو جائیں۔ صحیح معنوں میں یہ اللہ کا وعدہ ہے، رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی۔ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے۔ اگر اللہ ماں باپ ناراض ہو جائے تو اللہ بھی تم سے ناراض، اگر ماں باپ تم سے راضی ہو اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو جنت کا بہترین دروازہ تمہارا باپ، جس نے تمہیں پالا، جس نے تمہیں پوسا، جس نے تمہاری ہر طریقے سے مدد کی، جوان بنایا، شادی کیا، اور اس باپ کی جب کمزوری کی حالت آئی، ضعیفی کی حالت آئی، بچہ جوان ہوا، یہ جوانی باپ کو بھی تھی، اگر چاہتا تو باپ تمہیں کسی کے حوالے کر دیتا، تمہارا گلا گھونٹ کر کے مار دیتا یا کوئی اور تمہیں نقصان پہنچاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے باپ کے اندر ایسی محبت ڈالی، تمہیں پالا، تمہیں پوسا، تمہاری قدر کی، تمہیں اٹھایا، اپنا کھانا چھوڑ کر تمہیں کھلایا۔ ایسی باپ کی تم ناقدری کرتے ہو، ایسی باپ کی تم ناقدری کرتے ہو، ایسی باپ کی ایک ایک بات پر تم ناراض ہوتے ہو۔ اللہ کی قسم ہے یہ دعائیں لینے کی کوشش کرو، باپ کو راضی کر کے باپ کی دعائیں باپ کی زبان مبارک سے لینے کی کوشش کرو۔ باپ تمہارے لیے وہ دعا کرے، اللہ میرے بیٹے کو تندرست کر، اللہ میرے بیٹے کو میرے بیٹے سے راضی ہو جا، اللہ میرے بیٹے کو دنیا کی سعادتیں عطا فرما، اللہ میرے بیٹے کو ہر بری مصیبت سے بچا لے۔ اللہ کی قسم ہے دنیا کی مصیبتیں تمہارے پاس نہیں آ سکتی، کیونکہ تمہارے ساتھ تمہاری باپ کی دعا ہے، تمہارے ساتھ تمہاری ماں کی دعا ہے،
تمہارے ساتھ تمہاری باپ کی دعا ہے، دنیا کی مصیبتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر تم نے باپ کی نافرمانی کی تو جنت کا وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، جنت کا وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ آج ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے زندگی بھر اپنے باپ سے بات نہیں کی، جنہوں نے زندگی بھر اپنے باپ کی خدمت نہیں کی۔ بد نصیب ہے، دنیا کے سب سے بڑے بد نصیب اگر کوئی ہے تو یہی ہے۔ تو باپ کی قدر کرنا سیکھو۔ یہ تین لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ جوان پیڑھی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مظلوم دعا کرے اللہ رد نہیں فرماتا، اور ایک مسافر دعا کرے اللہ رد نہیں فرماتا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے حق میں بد دعا کرے اللہ اسے رد نہیں فرماتا۔ یاد رکھیں، اللہ اسے رد نہیں فرماتا۔ ان تین دعاؤں سے آپ محتاط رہیں کہ آپ کے ذریعے کسی پر ظلم نہ ہو، آپ کے ذریعے کسی پر بہتان ترازی نہ ہو، آپ کے ذریعے کسی کو مارا نہ جائے، آپ کے ذریعے کسی کو پیٹا نہ جائے، آپ کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچی، آپ کے ذریعے کسی کو ستایا نہ جائے۔ اگر وہ مظلوم بندہ اللہ کے دربار میں دعا کرے تو وہ دعا تمہارے حق میں قبول کر لی جائے گی اور اللہ کا عذاب تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ مسافر ستانے کی ضرورت نہیں، اور باپ جو تمہارے زیادہ جو ہے رحم و کرم اور اطاعت و فرما برداری کا مستحق ہے، اس باپ سے تم ادب کے ساتھ رہنا زندگی بھر۔ یہاں تک کہ اگر تمہارے والدین کافر ہوں، لوگ کہتے ہیں نہیں مول صاحب ہمارے ابا ان کی عادت اچھی نہیں، وہ بڑے غصال و مزاج کے آدمی ہیں، وہ ہم ایک بولتے ہیں وہ ایک کرتے ہیں، انہی کی بات چلنا۔ جتنی بھی آپ قدردانی کر لو، تمہارا باپ تمہارے سامنے کس طریقے سے کسی بھی طریقے سے موجود ہو، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، لیکن اطاعت و فرما برداری کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا وہ ویسے ہی رہے گا۔ اس کی غلطیوں کی بنا پر تم اس کی ناقدری نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، آپ اس کی غلطیوں پر باپ کی تم ناقدری نہیں کر سکتے۔ سمجھا سکتے ہیں، انہیں منا سکتے ہیں، لیکن آپ ایسا کام ہرگز نہ کرے کہ تمہارا باپ تمہارے حق میں بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دے، ہرگز نہ کرے۔ تو میرے عزیزو، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ تین دعائیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا کہ لا شک فیہن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی تین دعائیں، ان بندوں کی تینوں بندوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کی قدر فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کی لاج فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاقی طور پر مسافروں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہر طریقے کی سہولتیں فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے جو بھی نیک کام کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے، اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی اطاعت و فرما برداری کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ما توفیق الا باللہ۔